اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تحفظ ختم النبوت پر اگلا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 7 ستمبر 1974 کے بارے سے اس سال کے 7 ستمبر کو پروگرام پیش کیا تھا، جس میں جب قادیانی کو دستوری طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی قادیانی کی شرارتیں جاری رہیں، چونکہ قادیانی کی پشت پناہی کوئی اور خفیہ طاقتیں کر رہی ہیں، اور طاقتیں کر رہی ہیں جو غیر ملکی طاقتیں ہیں، وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں مرسوخ ہیں۔ اور میں اسے بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی نہ جب سے یہ قادیان کا وجود آیا ہے، یہ تقریباً 1899 میں 88 وغیرہ میں ان لوگوں نے قائد مرزا غلام زاہد قادیانی نے وجود کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو مختلف ممالک میں بھی غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ مثلا 19 جنوری 1927 کو ماریشس کے چیف جسٹس نے مظاہرین کو خارجہ اسلام قرار دیا۔ اس کے بعد 20 جنوری 1935 کو ترکیہ کے مصطفیٰ کمال نے وہاں علماء کی فتح کو تسلیم کرتے ہوئے مظاہرین کو کافر اور دار اسلام سے خارج قرار دیا۔ اس کے بعد پھر جناب مقدمہ باولپور میں بھی جج محمد اکبر نے 7 فروری 1935 کو ایک مقدمے میں فیصلے میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا، اور حجاز، مصر، شام اور عراق کی حکومتوں نے بھی علماء کرام کو فتوی کو تسلیم کر کے مظاہرین کو کافر تسلیم کیا۔ راولپنڈی کی ایک عدالت نے 30 جون 1955 کو انہیں غیر مسلم ہونا ماننا تسلیم کیا۔ اسی طرح 13 جولائی 1970 کو جین سربراہ ضلع جیکب آباد میں سندھ کی ایک سول جج کی ہے، جنہیں فیملی کوڈ کے اختیارات بھی حاصل تھے، ایک مرزائی مرد کے یہ سلسلہ جاری چلتا رہا، اور پھر یہ اس کے بعد یہ سب چیزیں ریکارڈ جو ہے مجھے تحفظ ختم النبوت ملتان کے دفتر سے مل سکتا ہے، کوئی تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ پھر 22 ستمبر میں قادیانی کو قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے اپنا ہم نے پروگرام شروع کیے تھے کہ ہم 12 ربیع الاول اور ستمبر کے حوالے سے اپنے چینل پر پروگرام پیش کریں۔ وہ پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ تاکہ کیا کو تھوڑا سا واضح کی جائے تاکہ لوگوں کو اس کو خبر ہو، آگاہی ہو۔ قادیانی قیام پاکستانی سے اسلامی تعلیمات اور مختلف عدالتی اور دستوری فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ سب کچھ اپنے آقاؤں کے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اپنے آقاؤں کو شاعر کا کیا تھا، اور وہ انہوں نے کسی عدالتی دستوری حکم کو درخور اعتراض نہ سمجھا اور اپنے حرکتوں کے مطابق کام کرتے ہوئے پھر مارچ 1983 میں مرزا طاہر جو ان کے قادیانی کا رہنما تھا، اس کے کہنے پر سیالکوٹ سے مولانا محمد اسلم قریشی کو وہاں سے اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی بازیابی کی تاریخ چلتے تاریخ پھر وہ تاریخ نے رخ اختیار کر لیا۔ غیر مسلم جو مسلمانوں کی یعنی اسلامی شاعر کو، اسلامی خطابات کو، اسلامی لقابات کو استعمال کرتے ہیں، ان کو چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہٰذا انہیں منع کیا جائے قانونی طور پر کہ وہ یہ خطابات استعمال نہ کریں۔ اس سلسلے میں 24 اپریل 1984 کو راجہ ظفر الحق صاحب نے کو جناب اس وقت صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ ظفر الحق صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ختم النبوت کا ایسا شخص انہیں پہلی ملاقات کرے جو ان کو بریف کر سکے۔ تو راجہ ظفر الحق صاحب نے مولانا محمد شریف جلندی صاحب جو 88 والے تھے، ختم النبوت کا داتا رہنما تھے، تو ان کے ساتھ راجہ صاحب کے تعلقات بھی تھے، راجہ صاحب بھی اس تحریک میں شامل تھے، انہوں نے ان کا نام دیا، تو وہ مولانا محمد شریف جلندی صاحب نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب سے ملاقات کر کے اپنا موقع سامنے رکھا۔ تو اس سے پہلے ملاقات سے پہلے انہوں نے اپنے امیر مرکزیہ جو ختم النبوت کے امیر تھے ان سے اجازت بھی طلب کی ٹیلی فون کے اوپر، جو وہاں نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا فون کر کے ٹھیک ہے فون کر کے آپ ملاقات کر لیں۔ تو مولانا شریف جلندی صاحب نے اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو قائل کیا، ضیاء الحق صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اس پر تیار ہیں۔ تو علماء کے وفد کی ملاقات پھر 2 دن بعد یعنی 26 اپریل 1984 کو
اور وفد کا ملاقات ہوئی. پھر اسی درمیان جب 24 اپریل کو جلسہ ملاقات ہوگی، پھر وہ کوئی طور پر مولانا شریف صاحب مرکز سراجیہ جو سراجگاہ خارقہ سراجیہ میں گیا، وہاں پر اپنے میر مرکزی مولانا خان محمد سراج صاحب سے وہ پوری تفصیلی صورتحال آگاہ کیا. اور وفد کے ساتھ واپس اسلام آباد آئے. پھر واپس آ کر انہوں نے 26 اپریل 1984 کی شام کو جناب صدر پاکستان محمد ضیاء الحق صاحب سے ملاقات کی، اور محمد ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ صاحب سے ملاقات کی اور اپنے مطالبات رکھے، جن کے مطابق دو طرح میں جو آئین میں تصمیم کر لی گئی. ایک 298 بی ہے، ایک 298 سی ہے. 298 بی میں قادیانیوں کو کوئی کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے لقابات، مسلمانوں کے یعنی خلیفہ یا امیر المومنین ہے یا کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مسجد کا نام ہے، اور اس قسم کا لقابات اذان ہے، اور یہ چیزیں وہ استعمال نہیں کر سکتے. قانونی طور پر ان کو منع کرا دیا گیا. اور دوسرا جو 298 سی تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا اگر کوئی شخص جو قادیانی ہو لیکن یہ القابات یعنی امیر المومنین کا لفظ استعمال کرے، یا خلیفہ مسلمین کا لفظ استعمال کرے، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرے، یا مسجد کا لفظ استعمال کرے، یا اذان کا لفظ استعمال کرے، جو اسلامی شاعر ہے، اسلامی خطابات، اسلامی لقابات ہے، استعمال کرے تو اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ آرڈیننس جاری کیا گیا. اس آرڈیننس کو پھر اس کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کہا گیا. یہ بھی تحفظ ختم سلسلے کی ایک بہت بڑی ایک کامیابی تھی، جو تحفظ ختم مسلمانوں پاکستانی مسلمانوں کو قادیانی کے خلاف حاصل ہوئی. اور اب یہ باقاعدہ آئین کا حصہ ہے، یہ جو ترمیم آئین کا حصہ ہے. تفصیلات آئندہ پروگرام میں پیش ہوں گی انشاءاللہ العزیز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.